اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، اپنے عنوان کی طرف جانے سے پہلے ہم سب سے پہلے اپنے مضمون اسلامیات کے حصوں کے بارے میں جانیں گے۔ اسلامیات کے 3 حصے ہیں۔ اول منہج القرآن الکریم، الجزء الثانی منہج الحدیث اور الجزء الثالث یعنی تیسرا حصہ موضوعاتی مطالعہ ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنے درس الاول میں حصہ الف میں سورۃ الانفال 1 تا 10 تک آیات پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسولہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ کہہ دو کہ مال غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ یہاں پر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کو، مجاہد لوگوں کو یہ بات یاد دلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دے کہ مال غنیمت کے بارے میں یہ لوگ پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے ان کو دے۔ اور اگلی بات بتائی گئی ہے کہ آپس میں صلح رکھو، خدا سے ڈرو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر صلح کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کا جو مجاہدین تھے ان کا مال غنیمت پر کلیش پیدا ہوا۔ اب اس کلیش کے صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور ان کو بتایا گیا کہ آپ لوگ آپس میں صلح رکھے، بدگمانی سے بچے، اور اگر آپ لوگ ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومن تو وہ ہے کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیاتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اب یہاں پر مومنین کی صفات بیان کی گئی ہے کہ کون لوگ جو ہے وہ سچے مومن ہیں۔ وہ لوگ سچے مومن ہیں کہ جب خدا کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کا دل ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، اور جب اللہ کی آیاتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، ان کا توکل جو ہے وہ اللہ پر اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اگلی صفت ان کی کیا بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے جو ان کو مال دیا ہوا ہے وہ ان میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ سچے مومن جو ہے یہی لوگ ہیں اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور صفت ان کی کیا بیان کی ہے کہ اصل میں سچے مومن کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے انعام کیا ہے؟ بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ اسٹوڈنٹس، اب یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے کر مدینہ سے نکلے تو ان کا مقصد کیا تھا؟ ابو سفیان کے جو تجارتی قافلہ تھا ان پر حملہ کرنا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ سے نکال کر بدر کے مقام پر لے آیا، اور بدر کے مقام پر لانے کا مقصد کیا تھا؟ کفار مکہ کے ساتھ جنگ تھا، اور جنگ کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتا تھا حق کو، ٹھیک ہے، اور اس وقت مومنین کی ایک جماعت جو تھی وہ ناخوش تھی۔ ناخوش کیوں تھی؟ کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ ایک تو ان کے پاس ہتھیار کم ہے، دوسری ان کی تعداد کم ہے، تو وہ یہ پریشان ہو رہے تھے کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔
وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کو پتہ چلا کہ جو حق ہے وہ اسلام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پریشان ہو رہے تھے، وہ ڈر رہے تھے۔ بالکل اسی طرح جب انسان پر موت کا وقت آتا ہے اور موت کے وقت انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے، تو یہ لوگ بھی اس وقت ایسے ہی پریشان ہو رہے تھے جیسے وہ اپنی موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ يَعِدُّكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ اب یہاں پر اسٹوڈنٹس ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ لوگ اس وقت کو یاد کرو جب آپ لوگ جو ہے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ابو سفیان جو ہے اس کی لشکر پر حملہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وعدہ کیا تھا کہ دو گروہ ہیں۔ دو گروہ کون سے ہیں؟ ایک تجارتی قافلہ تھا اور ایک ابو جہل کا جنگی لشکر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ان دونوں لشکروں میں سے کوئی ایک لشکر آپ لوگوں کے انڈر میں آئے گا، آپ لوگ اس پہ قبضہ کرو گے، آپ لوگ اس پہ حملہ کرو گے۔ اب یہ لوگ جو تھے وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ ہم وہ قافلہ اس قافلے پر حملہ کریں جو بے شان ہے، بے شان و شوکت ہے، یعنی بے ہتھیار ہے، اور وہ کون سا قافلہ تھا؟ تجارتی قافلہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ اپنے حکم سے، اپنے ارادے سے حق کو ثابت کرے اور کافروں کی جڑ کو کاٹ کر پھینک دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اور بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت کافروں کو اپنے ہتھیاروں پر، اپنے تعداد پر بہت غرور اور گھمنڈ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ثابت کر کے دکھایا کہ جو حق ہوتا ہے، جو سچ ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ گو اس وقت جو ہے مشرک جو تھے وہ ناخوش ہی تھے۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پر مسلمانوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اس وقت کو یاد کرو جب آپ لوگ فریاد کر رہے تھے، آپ لوگ پریشان ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی دعا قبول کر لی اور آپ لوگوں کو فرمایا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو، آپ لوگ تسلی رکھو، ہم آپ کی مدد کس طرح کریں گے؟ 1000 فرشتوں کے ذریعے کریں گے جو ایک دوسرے کے بعد آتے جائیں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کرے، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ یہاں پر اسٹوڈنٹس پھر مسلمانوں کو یہ یقین دہانی کروائی، ان کو یہ اس بات کا احساس دلایا گیا کہ مدد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی مدد ہے۔ فرشتوں کے ذریعے مدد کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کی تسلی کرنا تھا، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ مادی چیزوں کو دیکھ کے، بظاہر چیزوں کو دیکھ کے ان کے دل کو تسلی ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے فرشتوں کی بات کی اور فرشتوں کی مدد کی بات کی، ورنہ تو مدد کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگوں کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔